السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص مسلمان تھا؟ 100 سال گزر جانے کے بعد کوئی بھی شخص اس شخص کی دولت کا مقابلہ نہیں کر پایا، یہاں تک کہ موجودہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی دولت بھی تاریخ کے امیر ترین آدمی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ شخص کون تھا اور کس ملک کا بادشاہ تھا، اور اس کے محل میں موجود سونے چاندی کے ڈھیر کی کتنی مالیت تھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے کے بعد کھلاڑیوں کی جو ہے رینکنگ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے درجہ بندی متعلقہ اداروں کے جانب سے جاری ہوتی رہتی ہے، اس طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے احساسوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے۔ تازہ ترین رینکنگ کے ساتھ ایلن مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، جن کی دولت $264 بلین ہے۔ دوسرے نمبر پر جیف بیزوس کا نام ہے، جو کہ $177 بلین کے مالک ہیں۔ تیسرے نمبر پر بل گیٹس کا، ان کی دولت جو ہے وہ $132 بلین ہے۔ اگر تاریخ کا جو ہے وہ مزید مطالعہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کا پتہ بھی چلتا ہے۔ مثال کے طور پر لیبیا کے آن جہانی صدر محمد قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت $200 بلین بنتی ہے۔ اس طرح رومن سلطنت کے مارک لیسنس کاسس کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب سے $201 بلین بنتی ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے ارب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ منصب جو ہے وہ موسیٰ کہلایا۔ منصب مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منصب موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانے، جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی جو ہے وہ دنیا میں سونے کی کل ترسیل سے نصف کی مالک تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ منصب موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا فاسو، مالی، نائجیریا اور چاڈ وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں منصب موسیٰ کی سلطنت کے حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے علاقہ تھا، جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والے سونے کی تجارت تھی، اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منصب موسیٰ ایک درویش صفت، نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد جو ہے وہ تاریخ میں درج ہیں۔ منصب موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1314 میں اس کا منفرد سفر حج تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ منصب موسیٰ کے حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مزین شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منصب موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اسی سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منصب موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے، اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منصب موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منصب موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار جو ہے وہ مشکل تھا۔ منصب موسیٰ جو ہے جس گھوڑے پر سوار تھا، اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی۔ اسی طرح منصب موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا، جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لگا ہوا تھا۔
دراصل یہ اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ یہ ہمیشہ جہاں سے بھی گزرتا غریبوں کی مدد کرتا اور ہر جمعے جہاں پہ بھی جمعہ جاتا وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرواتا اور وہاں سے حاکم اور تاجروں سے ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینے کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا۔ مصر کے مملوک سلطان اور النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ النصر محمد جیسا ششتر رہ گیا جس کی ہیبت و دہشت کو دیکھ کر مصر کانپتا تھا۔ اس سفر کے دوران منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونے کو وہ خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہی۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل، سخی اور شاہ خرچ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراز زر کی وہ کیفیت ہو گئی۔ اور کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ منسا موسیٰ مناسک حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اس کو سونا واپس کرنا چاہیں وہ انہیں 2 گنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فراغ نوازی کے جو چرچے ہیں وہ 400 پھیل گئے۔ چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے ہیں وہ 400 ہیں۔ جوک در جو آنے لگے لوگ۔ جب منسا موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام دنیا کے امراء اور شاہی افراد سے بھی اوپر لکھا جانے لگا۔ اس وقت کے مورخین نے اس پر کتابیں بھی لکھی جو آج تک مشہور و معروف ہیں۔ اگرچہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں وہ اندازہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے 580 بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی، جبکہ آج کے دور کا سب سے امیر ترین شخص 264 بلین ڈالر کا مالک ہے۔ اس حساب سے منسا موسیٰ 316 بلین ڈالر آگے ہے اور آنے والی کئی صدیوں تک کوئی شخص بھی اس کی دولت کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اور آگے اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔